بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطوات الی الایقاظ کی دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ ایک نئے موضوع سے اسٹیپس آف اویکننگ لیں گے، اور آج ہمارا موضوع ہے کہ کیسے پازیٹیو تھنکنگ، کیسے سوچ کی طاقت ہمیں زندگی کے پرسپیکٹو کو درست رکھنا سکھاتی ہے۔ کئی طرح سے آپ نے پاور آف پازیٹیو تھنکنگ پر بات کی ہوگی، بات سنی ہوگی۔ کسی دانا شخص نے کہا ہے، اپنی سوچ بدل لیجئے، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ آپ اور میں اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں کہ ہم سبھی انسان ہیں، ہم سبھی ایک طرح کے کسی واقعے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سبھی اس کا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سب کا پوائنٹ آف ویو، نقطۂ نظر، اس واقعے کے بارے میں ہماری اپروچ مختلف ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ہماری سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنی سوچ کو بہتر کیسے کرنا ہے؟ ظاہر ہے ہم آج پاور آف تھنکنگ کو سمجھتے ہوئے اس اینگل سے بات کرنا چاہیں گے کہ جس میں ہمیں اس دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو یا امید کو محسوس کرنا آ جائے۔ ورنہ پاور آف تھنکنگ کو آپ کئی طرح سے ڈسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ویژولائز بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی اس زندگی کے اندر پاور آف تھنکنگ کو استعمال کرتے ہوئے، اچھی سوچ کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے خوش رہنا سیکھنا ہے، پر امید رہنا سیکھنا ہے، تو میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس ایسی نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ خالق نے ہمیں ایسی طاقت دی ہے، ہم انسانوں کو، کہ ہم اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ایموشنز کو کافی حد تک، اپنے سائیکولوجیکل میک اپ کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ خوشی محسوس کرنا اٹس این آرٹ، ایک ہنر ہے، ورنہ اس دنیا کی زندگی میں پریشانیاں، مشکلات، آزمائشیں یہ تو کانسٹنٹلی بکھری ہوئی ہیں، ایک کے بعد ایک مشکل میں انسان انوالو ہو جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کے پاس رب نے جو اس کو عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے پازیٹیو سوچ رکھتے ہوئے ہی ہم خوشی کو پک کرنے کا ہنر سیکھ لیتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ آپ کو اس گفتگو سے یہ فائدہ ملے گا کہ کیسے ہم اپنی اپنی زندگیوں میں خوشی سلیکٹ کرنے کا ہنر حاصل کر لیں، ہم کیسے پازیٹیو سوچ اپنائیں اور کیسے اپنی سوچ کی طاقت کو سمجھیں۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ زندگی گزر جائے اور انسان ہونے کے باوجود ہم اپنی سوچ کی پاور کو کبھی یوز ہی نہ کر سکیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں۔ لائنز کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ لائنز بہت پاورفل، اسٹرانگ، فیروشیس جانور ہے، طاقتور جانور ہے، اور ہم لوگ بھی لائن کے قریب جانے سے گھبراتے ہیں۔ آسان نہیں ہوتا کہ آپ سے کوئی کہے کہ یہ میرا پیٹ لائن ہے، آئیں آپ اس کے ساتھ پکچر لے لیجئے، یادگار ہو جائے گی۔ آپ کو اس صورت میں ہی اس لائن کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر لینے کا کوئی انسینٹیو ملتا ہے جب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ماسٹر، اس کا ٹرینر اس کے ساتھ ہی ہے، اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ فوراً اس کا چارج لے لے گا۔ تو اس صورت میں شاید آپ میں ہمت آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں لائن کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک میموریبل پکچر جو ہے وہ لے لیتی ہوں۔ مگر آپ غور کریں، یہی لائن جو اتنی اسٹرینتھ والا، اتنا فیروشیس جانور ہے، اپنی پاور اور فیروسٹی کے باوجود، جس کو آپ جانتے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ ہے، یہ جنگل کا بادشاہ یہ بھی کسی نہ کسی موقع پر ہیلپلیسلی ڈسٹربڈ ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے اچھا، لائن بھی ڈسٹرب ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گی، جی ہاں، یہ جانور بھی جس کو آپ جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک پوائنٹ پر فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے۔ اینی گیس ہو کین فرسٹریٹ اے لائن؟ ایک چھوٹا سا پرندہ، بالکل چھوٹا ٹائنی سا پرندہ،
ایک چھوٹی سی چڑیا اگر لائن کی بیک پر آ کر بیٹھے اور اس کو اسکریچ کرے تو یہ لائن کو ٹکل کرتا ہے، اور جب بیک پر لائن کی چڑیا اس طرح سے آ کر بیٹھتی ہے تو بعض اوقات لائن اس کو دور نہیں کر سکتا، اس تک پہنچ نہیں سکتا، اور بائی دا ٹائم جب تک لائن وہاں پہنچتا ہے چڑیا اڑ جاتی ہے۔ تو ایسی سچویشن میں اتنا بڑا جانور، اتنا طاقتور جانور آپ کو ہیلپ لیس اور ڈسٹرب نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ اسی ایگزامپل کو اپنے اوپر یا انسانوں پر فٹ کریں۔ ہم انسانوں کی دنیا میں پاور ہوتی ہے، معاشرے میں مقام ہوتا ہے، کوئی پوزیشن ہوتی ہے، کوئی فیم ہوتا ہے، کسی ٹیلنٹ، اسکل، انفلوئنس کی وجہ سے، مگر بالکل جیسے لائن کو چڑیا اریٹیٹ کر دیتی ہے اپنے چھوٹے سے سائز کے باوجود، ہم انسانوں کے پاس بھی ایک پرندہ ہے جو ہمیں ہیلپ لیس، ہوپ لیس، سلیپ لیس، فرسٹریٹڈ چھوڑ دیتا ہے، اور وہ پرندہ از آور کانسٹنٹ کمپینین۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ پرندہ کیا ہے؟ وہ پرندہ ہمارا مائنڈ ہے۔ یاد رکھیں، یہی مائنڈ ہوتا ہے جو ہمیں ایموشنلی ڈرین کر دیتا ہے، یہی مائنڈ ہوتا ہے جو ہمیں فرسٹریٹڈ چھوڑ دیتا ہے، یہی مائنڈ ہوتا ہے جو ہمیں خوش رکھتا ہے۔ اور جس دن انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اصل طاقت فیم، انفلوئنس، پوزیشن، کسی مقام میں نہیں ہے، بلکہ گریٹسٹ پاور ان دا ورلڈ از آور ایبلٹی ٹو ٹیک چارج آف آور مائنڈ، تاکہ ہم اس پر فوکس کریں، ہم اس کو پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ رکھیں، ہم اس کا چارج لے لیں۔ جس دن انسان یہ سمجھ جاتا ہے وہ خوشی، کامیابی اور پیس کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ آج سارے مینٹل ہیلتھ ایشوز، لونلینس ہے، انگزائٹی ہے، فیئر ہے، ڈپریشن ہے، وریز ہیں، یہ سب ہمیں اسی مائنڈ کی وجہ سے انویلپ کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے دوسرے انسان اس کی وجہ بنتے ہیں، نہیں، ہمارا ذہن، ہمارا مائنڈ اس کی وجہ بنتا ہے۔ ہمارا اپنا ہی مائنڈ ہمیں فرسٹریٹڈ کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اس لیے کہ ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ ہم وہ تلاش نہیں کر رہے ہوتے جن دنیا کی ریالٹیز کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں عقل، انٹلیکٹ دی گئی ہے۔ ہم دنیا میں اپنی زندگی کا مقصد نہیں تلاش کر رہے ہوتے، اور جب انسان دنیا میں اپنے مقصد کو تلاش کرنے کی بجائے دنیا کے گلیمر میں اور اس کے مٹیریل میں کھو جاتا ہے، جب انسان کا سارا دھیان وہاں رہتا ہے جہاں کچھ پرسنٹ ہو تو ٹھیک ہے، مگر 100% نہیں ہونا چاہیے، تبھی انسان فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، تبھی انسان خوش نہیں ہوتا، تبھی انسان انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو اپنے ذہن کا چارج کیوں لینا ہے؟ آپ کو اس پاور آف تھنکنگ میں پازیٹیو تھنکنگ کیوں ایڈ کرنی ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم وہاں اپنی سوچ کو زیادہ تر نہ رکھیں جہاں کچھ پرسنٹ رکھنا تو ریکوائرڈ ہے، 100% رکھیں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ جیسے آج کا انسان مستقبل کی فکر میں کھویا رہتا ہے، which is very good، اس لیے کہ مستقبل کی فکر تو ہونی چاہیے، مگر آج کا انسان مستقبل میں بہت نیرو ویژن کے ساتھ کھو گیا ہے۔ صرف دنیا کا مستقبل اس کے فوکس میں ہوتا ہے، بس وہ اچھا گزر جائے۔ اور جب انسان اس ذہن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو انسان اس تلاش میں ایسا گم ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر خوشی کی تلاش میں بس تھکتا رہتا ہے، اور وہ خوشی کو محسوس نہیں کر پاتا۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا، خوشی محسوس کرنا از اے اسکل، ایک ہنر ہے، یہ سیکھنا ہوتا ہے۔ آج انسانوں کی اکثریت کہنے کو سب مستقبل سیکیور کر رہے ہیں تاکہ آنے والا وقت ان کا اچھا گزر جائے، بٹ وی نیڈ ٹو آسک آور سیلوز وین دیٹ ٹائم ول کم۔ ہماری زندگیاں مشین کی طرح گزر رہی ہیں، صرف خوشیوں کی تلاش میں، سیکیورڈ مستقبل کی تلاش میں، مزے کی تلاش میں۔ ویری سمپل اگزامپل، بچوں سے
मॉन्टेसरी भेज कर कहते हैं बेटा ग्रेड 1 में आ जाओगे, बहुत मज़ा आएगा। ग्रेड 1 में वो आता है तो वो सुनना शुरू करता है, कॉलेज में आओगे ना, बहुत मज़ा आएगा। कॉलेज में वो अपना वक्त पढ़ाई में और रिपोर्ट्स में और प्रेजेंटेशंस में और अपने मॉड्यूल एग्ज़ाम्स में गुजारता है और थकता है, तो उसको कहते हैं कि एक दफ़ा जॉब स्टार्ट हो जाएगी ना तो मज़ा आएगा। जॉब के अपने हर्डल्स आते हैं तो लोग कहते हैं शादी हो जाएगी ना तो मज़ा आएगा। शादी के साथ अपनी जिम्मेदारियां आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो सुना जाता है बच्चे होंगे ना तो मज़ा आएगा। बच्चे होते हैं तो उनके साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अंबार आ जाता है, और फिर सब कहते हैं कि जब ये बच्चे जवान होकर तुमको सर्व करेंगे तो मज़ा आएगा। उसी में इंसान बुढ़ापे की दहलीज पर आकर खड़ा हो जाता है। बच्चे अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाते हैं और ये इंसान जो अपने बचपन से मज़े और खुशियों की तलाश में होता है, इसका खुशियों का सफ़र अधूरा ही रह जाता है। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? खुशियों की तलाश में हम भटकते रहे हैं। खुशियों की तलाश में इंसान भटक रहा है। हकीकत जबकि क्या है, हमें ये सारी दुनिया की स्ट्रगल्स को करते हुए ही खुश रहना सीखना होता है, और हम यही भूल जाते हैं। आज का इंसान अपनी दुनिया की स्ट्रगल्स में सब कुछ कर रहा है। जो मिसिंग लिंक है वो खुश होना है, और ये इसलिए मिसिंग है कि हमने अपने जहन का चार्ज नहीं लिया हुआ। हम सही थिंकिंग प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो याद रखें, ऐसा ना हो कि ज़िंदगी के खुशी के सफ़र को, खुशी के फूल को मौत की ख़िज़ा खा जाए। हम ढूंढते ही रह जाएं वो खुशी का फूल, और मलकुल मौत हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए। तो ये जो ऑटो रन पर ज़िंदगियां चल रही हैं, जिसमें हम अपने आप को सिर्फ एक स्टेज से दूसरी स्टेज में ड्रैग कर रहे हैं, जस्ट गिव योर सेल्फ अ पॉज। बैठें, सोचें, आपके रब ने आपको स्पेसिफिक टाइम ऑफ द वर्ल्ड में क्यों भेजा है? आपको एक स्पेसिफिक फैमिली का हिस्सा क्यों बनाया है? आपको स्पेसिफिक क्वालिटीज़ क्यों दी हैं? आपको स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में क्यों रखा है? आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? दिस इज़ द थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड। खाना पीना, करियर, शेल्टर, इससे बढ़कर आज हम सीखना चाह रहे हैं वी शुड स्टार्ट लिविंग। मूव योर लाइफ फ्रॉम जस्ट सर्वाइवल टू कॉन्शियस लिविंग। जिंदा रहना, जिंदा जीना, जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीना हमने सीखना है। कहीं मौत देखकर याद ना आए कि ओहो, मैं तो खुश रहना भूल गई, मैं तो जीना भूल गई। सो लेट्स डोंट फॉरगेट टू लिव योर लाइफ। और आज हम सबकी जिंदगियां ऐसी ही हैं। इट्स लाइक वी ऑल आर ऑन ऑटो रन। अभी मैंने आपको जो पॉइंट बताया है, आपने अपने जहन का चार्ज लेना है, और आपने इस चार्ज को लेने के बाद इस जिंदगी का दुरुस्त इस्तेमाल करना है। ज्यादातर हम इस फैक्टर को भूले हुए हैं, और ये हम भूल इसलिए जाते हैं कि हम उस परिंदे को भूल जाते हैं जो हमें आकर टिकल करता है, फ्रस्ट्रेट करता है, और हम ये भूल जाते हैं कि हमने इस परिंदे का चार्ज लेना था। जी, वही परिंदा जो आपका माइंड है। ये माइंड हमें फ्रस्ट्रेट करने के लिए नहीं दिया गया। ये तो ब्लेसिंग है जो हमें बाकी दुनिया की मखलूक़ात पर एक पॉइंट, एक मुकाम देती है। वी जस्ट नीड टू एंटर इनटू आवर कॉन्शियसनेस। देखिए, जहन की वो सलाहियत देकर हमें रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में भेजा है कि जो हमें लिमिटेशन से थोड़ा आगे की तरफ लेकर जाती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपकी फिजिकल बॉडी लिमिटेड है, लेकिन जो आपको माइंड दिया गया है, जो आपको सोचने समझने की सलाहियत दी गई है, वो इस फिजिकल बॉडी से थोड़ा बियॉन्ड सोच सकती है। आपका माइंड अल्लाह ताला ने इस पावर के साथ आपको दिया है कि आप उसका चार्ज भी ले सकते हैं, आप अपनी थिंकिंग में आगे जा सकते हैं। और ये इंसान उसी वक्त कर सकता है जब आपको ये याद आए कि मैं बाकी तमाम मखलूक़ात के मुकाबले में इंसान हूँ। मुझे अल्लाह ने इस माइंड के साथ एक दर्जा दिया है, सुपीरियॉरिटी दी है, स्टेशन दिया है, और मैंने इसका चार्ज लेना है।
ہمارا صرف انسان پیدا ہو جانا، انسانوں کے گھر میں پیدا ہو جانا ہمیں انسان نہیں بناتا. Keep this in mind. It's a phenomena. یہ ایک اسٹرگل ہے اور یہ فیکٹ ہے کہ ہمیں کوشش کر کے انسان بننا ہوتا ہے. کانشیس چارج اپنے مائنڈ کا لے کر سینسیبل ڈیسیژنس کر کے، سینسیبل ایکشنز کر کے خود کو انسان منوانا ہوتا ہے. تاریخ میں جتنے لوگ بھی آپ کو مختلف فیلڈز میں سکسیسفل نظر آتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کچھ نہ کچھ پرسنٹیج میں اپنے مائنڈ کا چارج لیا تھا. آپ ان کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھتی ہیں، چاہے آپ کتاب کے تھرو دیکھیں، چاہے آپ کتابوں کے تھرو دیکھیں، یا ابھی بھی آپ کو اپنے آس پاس یہ کامیاب انسان نظر آتے ہیں. جو لوگ اپنے مائنڈ کا چارج نہیں لے پاتے، ان کو یہ لوگ سپر ہیومن لیول پر نظر آتے ہیں. لوگ ان کو ہیروز کہتے ہیں. انبیاء، رسول، صحابہ، آخر ان لوگوں کو ہم ہائی پیڈسٹل پر رکھتے ہیں، سپر ہیومن سمجھتے ہیں. کیا خوبی تھی ان میں جس کی وجہ سے انسان ان کو ہائی پیڈسٹل پر بٹھاتے ہیں؟ انہوں نے اپنے مائنڈ کا کسی نہ کسی کیپیسٹی میں چارج لیا تھا، اور اس بات کو آج میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں. دس از ناٹ اباؤٹ بینگ سپر ہیومن، دس از اباؤٹ ریئلائزنگ دیٹ بینگ ہیومن از سپر. اللہ نے ہمیں عقل کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے. اب ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ ہم اپنے حالات میں سے خوشیوں کو پک کرتے ہیں، نا امیدی کو پک کرتے ہیں، فرسٹریشن کو پک کرتے ہیں، یا مثبت سوچ کو پک کرتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو اے اسٹوری. کہانیاں انسان کو اچھے راستوں پر آنے کے لیے ایک اچھا بوسٹ دیتی ہیں. پرانے وقتوں میں ایک شخص کو ایک مرتبہ اسپرچل تھرسٹ ہوئی. اس کو لگا کہ اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو تلاش کرنا ہے تو مجھے یہ دنیا کی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر جنگل میں جانا ہوگا. یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ اپنی زندگی کے مقصد کے تلاش کے لیے جنگلوں کا رخ کیا کرتے تھے. تو اس شخص نے بھی یہی سوچتے ہوئے ایک جنگل کا رخ کیا. ایک اونچی جگہ اپنے لیے میڈیٹیشن کرنے کے لیے تلاش کی اور اس پر جا کر بیٹھ گیا. وہاں بیٹھ کر سوچنے لگا، میڈیٹیشن کرنے لگا. کچھ دیر کے بعد تھوڑی دور اس کو ایک کرپلڈ فاکس نظر آیا. اس کو ایک بھیڑیا نظر آیا جس کی فرنٹ کی ٹانگیں جو تھیں وہ کٹی ہوئی تھیں. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سامنے کی جو اس کی لیگز ہیں وہ کسی ٹریپ میں پھنسنے کی وجہ سے کٹ گئی ہیں. لیکن اس شخص نے غور کیا تو اس کو محسوس ہوا کہ دیکھنے میں یہ فاکس بہت ہیلدی تھا، جبکہ جس طرح سے وہ نظر آ رہا تھا اس کیپیسٹی میں تو اس کے لیے چلنا بھی مشکل لگ رہا تھا. تو اب میڈیٹیشن کرتے کرتے اس شخص کو یہ خیال ٹچ کیا، یہ سوچنے لگ گیا کہ یہ فاکس اپنے کھانے پینے کا انتظام، چلنا پھرنا، شکار کرنا کیسے مینج کر رہا ہے. کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پھر سے اپنی میڈیٹیشن شروع کر دی. ابھی میڈیٹیشن کر رہا تھا کہ اس کو لائن کی آواز آئی. جنگل میں جب لائن کی آواز آتی ہے تو سب جانور ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اس شخص کو بھی لائن سے خوف آیا تو یہ بھی قریب کے درخت پر جا کر چڑھ کر بیٹھ گیا. اب سب دیکھ رہا ہے. لائن آتا ہے اور اس کرپلڈ فاکس کے سامنے اس بڑے سے گوشت کے ٹکڑے کو پھینک دیتا ہے. فاکس وہ ٹکڑا کھانا شروع کر دیتا ہے. لائن خاموشی سے چلا جاتا ہے. اب یہ شخص سوچتا ہے، Oh, there is a divine message in it for me. اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ خالق مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اپنے مائنڈ سے کس اپروچ پر آتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب کرپلڈ فاکس کو ایک فیروشیس لائن اس طرح سے گوشت لا کر کھلا سکتا ہے تو یہ تو ایک بڑا معجزہ ہے، اور میرے لیے خدا نے اس میں پیغام دے دیا ہے. اب یہ سب میڈیٹیشن کرتے ہوئے سوچ رہا ہے کہ ایک میراکولس ایونٹ خالق مجھے دکھا کر مجھے کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جب اس فاکس کو لائن آ کر کھلا سکتا ہے تو میں تو ایک اسپرچل پاتھ پر ہوں، میڈیٹیشن کر رہا ہوں، میں بھی یہاں بیٹھ جاتا ہوں، خود بخود کھانا مجھ تک پہنچ جائے گا. یہ اس کا انالیسس تھا جو اس شخص نے اس لائن اور فاکس کے پورے واقعے سے ڈیڈیوس کیا. لائن چلا گیا اور یہ شخص اپنی میڈیٹیشن کی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا.
پورا دن گزر گیا، اس نے آس پاس جا کر پانی کی تلاش یا کھانے کی کوئی تلاش نہیں کی، اس سوچ کے ساتھ کہ بالکل جیسے فاکس کے لیے خود بخود کھانا آیا میرے لیے بھی آئے گا۔ ایک دن گزرا بھوکا پیاسا، دوسرا دن گزرا بھوکا پیاسا، تیسرے دن اس کی حالت بری ہو گئی، ظاہر ہے ویکنس ہو گئی، اب اس سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، تو اسی ریزڈ پلیٹ فارم پر جہاں میڈیٹیشن کر رہا تھا وہاں لیٹ گیا۔ تھرڈ ڈے ایوننگ وہاں سے ایک بزرگ گزرے، انہوں نے اس طرح ایک شخص کو جنگل میں یوں لیٹا ہوا پایا تو اس سے پوچھا کہ کیا قصہ ہے۔ اس شخص نے ساری بات ان کو بتا دی۔ اس بزرگ نے اس شخص سے کہا کہ ہاں یقیناً اس پورے واقعے میں ایک ڈیوائن میسج تو ہے، مگر ایک بات بتاؤ، تم نے اپنے آپ کو کرپلڈ فاکس کی جگہ پر کیوں رکھا؟ تم نے اپنے آپ کو فیروشیس لائن کی جگہ پر کیوں نہیں رکھا؟ کتنا پیارا سبق دیا انہوں نے کہ تم کسی کے لیے گیور کیوں نہیں بنے، تم نے اپنے آپ کو ٹیکر اینڈ پر کیوں ازیوم کیا۔ یاد رکھیں یہ کہانی آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے پاس بھی زندگی میں ہمیشہ چوائس ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو وکٹر سائڈ پر لاتے ہیں یا وکٹم سائڈ پر لاتے ہیں۔ یہ چوائس زندگی میں ہم سب کے پاس ہے کہ ہم خود کو کیا سمجھتے ہیں، اور اس سمجھنے کی ڈپینڈنسی ہمارے مائنڈ پر ہوتی ہے۔ جتنا اسٹرانگ چارج ہم نے اس مائنڈ کا لیا ہوتا ہے یہ ہمیں ہوپ فل، فروٹفل، پروڈکٹیو اور پازیٹیو رکھتا ہے، اور جتنا ہم نے اس مائنڈ کا چارج نہیں لیا ہوتا اتنا ہم اپنے آپ کو ہر وقت ڈپرائیوڈ، نا امید، ہر وقت فرسٹریٹڈ اور غصے اور جنجلاہٹ میں انوالو کر کے رکھتے ہیں۔ تو زندگی کو دیکھنے کے ہمیشہ دو پرسپیکٹیو ہوتے ہیں، پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو۔ ہم کون سا لیتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے ذہن کو کتنا اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ جتنا ہم رب کے دیے ہوئے کلام کو کنسٹرکٹیو وے میں سمجھنے لگ جاتے ہیں اتنا ہم میں سیلف ڈسپلن آنے لگ جاتا ہے۔ جتنا سیلف ڈسپلن آتا ہے ہم اپنے مائنڈ کا چارج لینے کے قابل ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں خوشیوں کو پک کرنے کا ہنر بھی آ جاتا ہے۔ رب کے راستوں پر چلنے والے، اویکننگ حاصل کرنے والے، اپنے مائنڈ کا چارج لینے والے زندگی کی مشکلات میں ثابت قدم رہا کرتے ہیں، اطاعت رب پر رہا کرتے ہیں، اور ایمان کی طاقت کے ساتھ پر امید اور آخرت کے اجر کے لیے خوش رہا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔